बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अखुवत फाउंडेशन के लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से नई अपडेट आ चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है और वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तो अब आप अखुवत फाउंडेशन से 5 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी इस्लामी तरीके के मुताबिक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा अखुवत फाउंडेशन ने अपनी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजिंग की है, कौन कौन लोग ये 5 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको यह कर्जा मिलेगा। सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इस स्कीम की समझ आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अखुवत फाउंडेशन ने तकरीबन 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह किया था, इसको लॉन्च किया था। अभी तकरीबन इसको 1 साल गुजर चुका है, ठीक है। तो पहले इस स्कीम के तहत सिर्फ वही पाकिस्तानी कर्जा ले सकते थे घर बनाने के लिए जो कि शहरों के अंदर रहते हैं, जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे अखुवत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद है। अब अखुवत फाउंडेशन ने नई अपडेट जारी की है। अब हर पाकिस्तानी कर्जा लेकर अपना जाती घर बना सकता है, चाहे वो देहात के अंदर रहता है, चाहे वो शहर के अंदर रहता है। जहां पे भी आप रहते हैं, आप अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में आए, कर्जा लेकर आप अपना जाती घर बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अखुवत फाउंडेशन ने कहा है कि ये कर्जा स्कीम सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, ताकि उनको जो है माली मुआवनत फराहम करे ताकि वो अपना जाती घर बना सके, ठीक है। तो अगर आपका ताल्लुक गरीब तबके से है, मजदूर तबके से है, तो आप 5 लाख रुपए का कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो 5 लाख रुपए का कर्जा है ये कितने महीनों के लिए आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, अखुवत फाउंडेशन आपको 5 साल देता है। 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने इस कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लाख रुपए कर्जा ले लें, 2 लाख ले लें, 3 लाख, 4 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा, वो भी 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है। कर्जे को वापस आपने महाना किस्त के साथ करना होगा। इसके बाद दोस्तों अखुवत फाउंडेशन ने एक नई अपडेट एक और जारी की है, वो ये है कि हर वो पाकिस्तानी कर्जा ले सकता है जिसकी महाना तनख्वाह 10,000 रुपए तक है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता था कि पहले जो पाकिस्तानी आते थे कर्जा लेने के लिए अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में, तो उनको कहा जाता था कि अपनी सैलरी स्लिप लेकर आएं, ठीक है। यानी अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं, तो आपसे कहा जाता था कि सैलरी स्लिप दिखाएं कि आप वाकई उस ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं या नहीं करते। तो वो बंदा कहता था जी मेरे पास तो कोई सैलरी स्लिप मौजूद ही नहीं है, मैं तो बाय हैंड अपनी तनख्वाह लेता हूँ, अपनी सैलरी लेता हूँ, मेरे पास कोई भी किसी किस्म का प्रूफ नहीं है, कहने के सैलरी स्लिप मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब अखुवत फाउंडेशन ने कहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना के भी ला सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी स्लिप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो एग्रीमेंट दिखा दें या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखा दें जिसके अंदर मेंशन हो कि आप फलां जगह पे जॉब करते हैं, आपकी महाना तनख्वाह इतनी है, आपके बॉस के साइन होंगे उस के ऊपर, ठीक है, सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप 10,000 महाना कमा लेते हैं तो आप कर्जा लेकर अपना जाती घर बना सकते हैं, ठीक है। अब अखुवत फाउंडेशन जो 5 लाख रुपए का कर्जा आपको दे रहा है, चंद एक मकासद के लिए ये कर्जा आपको मिल रहा है। अगर तो आप न्यू घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं, आप लेटर डालना चाहते हैं, कोई पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि वो घर बना लेते हैं, उनकी चाहत होती है कि हम घर के ऊपर लेटर डालें बजाय इसके कि टाइलें या TR डालें, तो लेटर डालने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास घर मौजूद है, आप 2-3 भाई हैं, अगर आप एडिशनल रूम बनाना चाहते हैं तो एडिशनल रूम बनाने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। आपके घर में एक कमरा है, आपकी चाहत है कि मैं एक और बना लूं, तो नया कमरा बनाने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किचन नहीं है तो किचन बनाने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में वॉशरूम नहीं है तो वॉशरूम बनाने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इनमें से किसी एक काम के लिए आप कर्जा लेंगे, आप बताएंगे अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में आगे कि मुझे किचन बनाना है, उसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, या आप उनको बता सकते हैं जी मैंने लेटर डालना है उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो किसी एक काम के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि अखुवत फाउंडेशन आपसे किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस उसे कहते हैं कि जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं उस वक्त आपसे कहा जाता है कि आप 500 रुपया दें या 1000 रुपया दें, ठीक है। तो आपको फार्म पूरा करके जमा करवाते वक्त ही वो 1000 रुपया या 500 रुपया आपको देना होता है। लेकिन अखुवत फाउंडेशन में आपने 1 रुपया भी नहीं देना, आप सिंपल अपना फार्म पूरा करें और अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में आके आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है।
اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں چند ایک شرط و ضوابط وضع کیے ہیں اخوت فاؤنڈیشن نے، آپ کو ان شرط و ضوابط کے اوپر قرضہ ملے گا۔ نمبر 1 پہ تو آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ ہر وہ پاکستانی جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میکسیمم کو جو آپ کی ایج ہے وہ 60 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی ایج 60 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، قرضہ لینے والے کی۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جس جگہ پہ آپ گھر بنانے جا رہے ہیں یا جس جگہ پہ آپ کا گھر موجود ہے وہ آپ کی ذاتی زمین ہونی چاہیے، وہ پلاٹ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر دوستو فراڈ بڑے طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ شو یہ کرواتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، فلاں گھر میں رہتے ہیں، 10 دن بعد کیونکہ وہ رینٹ کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں، 10 دن بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قرضہ واپس کیا کرنا ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، بندے ہی نہیں ملتے۔ تو پاکستان کے اندر یہ بڑی بیماری ہے، پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ فراڈیے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کی شرط ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا گھر ہو وہ لینڈ آپ کی ہونی چاہیے، وہ زمین آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پہ ایک اور شرط انہوں نے لگا دی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں یا جس گھر کے لیے، اگر آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کے لیے آپ کو قرضہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ 5 مرلے کا نیا گھر بنانا جا رہے ہیں یا آپ کے پاس پہلے سے گھر موجود ہے، آپ اس میں کوئی ایڈیشنل چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ سائز لکھا ہے جی زیادہ سے زیادہ 1360 اسکوائر فٹ تک جو ہے آپ کا 5 مرلے کا گھر ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو قرضہ ملے گا۔ اس کے بعد جو بندہ میل اور فیمیل قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کا جو مورال کریکٹر ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے ان کی کمیونٹی میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو سوشل کریکٹر ہے وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی اخلاقاً آپ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بول چال اچھی ہونی چاہیے، آپ کی کمیونٹی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو گالیاں نکال رہے ہو، آپ کے دوستوں میں آپ کو برا بلا کہا جا رہا ہو، آپ اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں آ جائیں جی قرضہ لینے کے لیے، کل کو اخوت فاؤنڈیشن والے آپ کی تھوڑی بہت تحقیقات کریں تو پتہ چلے جی بندے کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ قرضہ خاک واپس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ منتھلی آپ کے گھر کی جو سالانہ انکم یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر کی آمدن جو ہے وہ 60,000 روپے سے کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر والے 5 کمانے والے ہیں، 3 کمانے والے ہیں، 2 کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ٹوٹل انکم آپ بنائیں تو وہ 60,000 روپے سے کم ہونے چاہیے منتھلی۔ اوپر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہر وہ پاکستانی قرضہ لے سکتا ہے جس کے گھر کی آمدن 10,000 روپے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب آپ کے گھر میں 2 کمانے والے ہیں، 4 کمانے والے ہیں، 5 کمانے والے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 60,000 تک، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود بھی جو ہے اپنے پیسوں سے اپنا جو ہے سارا کام کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، لیڈر ڈال سکتے ہیں، واش روم بنا سکتے ہیں، کچن بنا سکتے ہیں۔ تو یہ قرضہ اسکیم جو ہے یہ صرف غریب لوگوں کے لیے شروع کی گئی ہے۔ ایسے بیچارے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو معاشی طور پہ تنگ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے قرضہ اسکیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو جی یہاں پہ ان کی اور ایک شرط ہے کہ آپ ایسے ایریے میں رہتے ہوں جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کا کوئی نہ کوئی دفتر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز مینشن کرتا چلو، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا ہے کہ پہلے اسکیم صرف شہروں کے لیے شروع کی گئی تھی کیونکہ اخوت فاؤنڈیشن کے پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے آفس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے نئی اپڈیٹ آئی ہے، جو میں نے ان کے آفس میں جا کے ساری ڈیٹیل لی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے کافی دور دور سے دیہاتوں کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں قرضہ لینے کے لیے، ان کو بھی اس اسکیم کے تحت قرضہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ اخوت فاؤنڈیشن نے جو ہے اخوت فاؤنڈیشن کو حکومت پاکستان نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سود کے بغیر لوگوں کو قرضہ دے اخوت فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے۔ 7 بلین روپیز جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن لوگوں میں تقسیم کرے گی، ٹھیک ہے۔ 7 بلین روپیز بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جی یہاں پہ انہوں نے کہا جی کلیئر آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی قسم کے آپ کے مجرم نہیں ہونے چاہیے، آپ اشتہاری نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری شرائط کو اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرض حسنہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص کر وہ لوگ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ فوری طور پہ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنا ذاتی گھر بنانے کے خواب کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جو مہنگائی کا دور ہے، دیہڑی دار مزدور بندے
کے لیے گھر بنانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے دور میں اگر آپ کو بالکل سود کے بغیر قرضہ مل رہا ہے تو اس کو آپ غنیمت جانیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکتا ہے جلد آپ جو ہے اخوت فاؤنڈیشن میں دفتر میں جا کے قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو آپ بہت سے لوگ جو ہے میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر اخوت فاؤنڈیشن کا ہمارے علاقے میں دفتر کہاں پہ موجود ہے؟ کوئی کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ رہا ہوتا ہے جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیں ہمارے علاقے میں کون سا دفتر موجود ہے اخوت فاؤنڈیشن کا۔ کچھ لوگ لاہور سے مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسلام آباد سے، کچھ سندھ کے علاقے سے، ایسی جگہ سے مجھے میسج آ رہے ہوتے ہیں جن کا نام ہی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اخوت فاؤنڈیشن کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی آپ اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آخر میں آپ کے پیج نظر آ رہا ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر، دائیں سائڈ کے اوپر آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے برانچ نیٹ ورک، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سب سے اوپر دیکھیں نا ویب سائٹ کے لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اوپر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے برانچ نیٹ ورک، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے برانچ نیٹ ورک کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جتنے بھی پاکستان کے اندر اخوت فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں، ان کے فون نمبر، ان کا مکمل ایڈریس اور کون سی جگہ پہ وہ دفتر لوکیٹڈ ہے، یہ ساری تفصیلات یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پورے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، اخوت فاؤنڈیشن کے جو دفاتر کی تعداد ہے وہ 805 ہے۔ 805 پورے پاکستان میں اخوت فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں، آپ کسی بھی دفتر میں جا کے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامک لون ہے، یہ آپ کو سود کے بغیر قرضہ دیا جائے گا، یہ صرف غریب لوگوں کے لیے قرضہ اسکیم ہے تاکہ وہ اپنا ذاتی گھر بنا سکیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ لنک کو اوپن کر کے اپنے قریبی اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر کا پتہ معلوم کر سکتے ہیں۔